السلام علیکم ناظرین، پروگرام طریقے زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امتیاز حسین۔ ناظرین، ہر دن کی طرح آج بھی ہم ایک نئے عنوان، ایک نئے سوچ اور ایک نئے عزم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے توہم پرستی۔ ناظرین، اسلام میں توہم پرستی کیا ہے، اور اسلام بلکہ ایک ایسا دین ہے جس میں ایقان اور ایمان کی بات کی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر راحیل اعجاز صاحب، ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ پروفیسر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو اس چیز کی وضاحت فرما دیں کہ یہ توہم پرستی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اسلام جس پس منظر میں آیا اسے ذہن میں رکھیں۔ اسلام آیا ہے دور جاہلیت میں۔ اچھا، یہ جاہلیت جہالت نہیں ہے، یہ دو الگ لفظ ہیں۔ جہالت ایک الگ لفظ ہے، جہالت ہے علم کا نہ ہونا یا تعلیم سے محرومی، جہالت کہلاتی ہے۔ جی، ٹھیک ہے نا؟ اور جاہلیت بمعنی گمراہی ہے۔ صحیح۔ اور جاہلیت ہوتی ہے ورسز اسلام، اسلام کے مقابلے پہ جاہلیت بمقابلہ اسلام ہوتی ہے، کیونکہ اسلام دین حنیف ہے اور اسلام توحید کا دین ہے، اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اسلام خدا کو وحدہ لا شریک ماننے کا دین ہے، اسلام انبیاء اور ہادیان کے سلسلے کو ماننے کا دین ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ جو کچھ ہوتا ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے، اس کے برعکس جو کچھ ہوتا ہے، وہ جاہلیت ہوتی ہے۔ اسلام انسانیت کا علمبردار ہے اور جاہلیت گمراہی پر رہتے ہوئے غیر انسانی رویوں اور وحشیانہ اور بربریت آمیز اطوار کا نام ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب اسلام آیا ہے دور جاہلیت میں۔ اب جاہلیت کے اندر جہاں پہ اور بہت ساری قباحتیں تھیں، برائیاں تھیں، مذموم صفات تھیں، مذموم حرکات تھیں، ان کے رویے بہت خراب تھے، وہ سب اپنی جگہ، وہ لوگ اس سے باخبر ہیں، جانتے ہیں۔ اچھا، جاہلیت کے دور میں عربوں کے اندر مختلف قسم کے جاہلانہ، فضول اور وہم پرستی پہ مبنی تصورات تھے۔ تصورات ان کے ذہنوں میں رائج تھے، اور وہ اس تصورات کی وجہ سے اپنے معاملات کو طے کرتے تھے کہ اس کا لحاظ کرتے تھے کہ بھائی، جیسے وہ کہتے تھے کہ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، تو وہ کہتے تھے اب جس کو مارا گیا ہے مقتول، اس کی قبر پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ماتم کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، جب تک کہ اس کے قتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ وہ کہتا ہے وہ پرندہ جو ہے وہ اس پہ بددعا کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے اس کا بدلہ لو، اس کا بدلہ لو، رونی آواز میں، یعنی واویلا کرتا ہے وہ۔ اب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ان کا ایک وہم تھا جس کو انہوں نے ایک حقیقت کا روپ دیا ہوا تھا اور اس پہ یقین رکھتے تھے۔ تو یہ توہم پرستی ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ خالی کا مہینہ ہے، صحیح ہے نا؟ اور سفر جو ہے وہ بڑی نحوست کی چیز ہے، اور اس مہینے میں نحوست ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر مشکلات آتی ہیں، انسان پہ مصائب و آلام آتے ہیں، اس کا مال چھن جاتا ہے، چوری ڈاکہ پڑ جاتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی اہم کام نہیں کرنا چاہیے، سفر پہ نہیں جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سفر سے وہ اس طرح کے تصورات مراد لیتے تھے جو توہمات پر مبنی تھے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہندوانہ تصور ہے کہ آگے سے کالی بلی گزر گئی تو وہ کہتے تھے آج کا دن خراب گزرے گا۔ بدشگونی، بدفعلی، یہ ساری چیزیں توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں، توہم پرستی کہلاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے عربوں کی جاہلیت والے اس روش کو دیکھا اور وہم پرستیوں کے سلسلے کو دیکھا، اور آپ نے کہا کہ یہ تو عجیب عجیب وہموں کا شکار ہے، صحیح ہے نا؟ وہ صحرا سے گزرتے تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ غول ہوتا ہے، یہاں پہ آسیب ہوتا ہے، وہ آسیب لوگوں کو اچک لیتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، غائب کر دیتا ہے۔ تو عجیب عجیب طرح کے تصورات ان کے تھے۔ اسی طرح سے وہ جو ہے وہ پانسا پھینکتے تیر کے ذریعے اور اس سے اپنے شگون نکالا کرتے کہ یہ بد شگونی ہوگی یا نیک شگونی ہوگی، تو تیر کے ذریعے پانسا پھینکا جاتا۔ اب یہ بھی وہم پرستیاں تھیں، توہمات تھے، غیر حقیقی باتوں کو انہوں نے حقیقت فرض کر رکھا تھا۔ تو مجموعی طور پہ یہ سارے تصورات باطل تھے، فاسد تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی حقیقت کو واضح کیا اور فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی توہمات ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب کالعدم ہیں۔ ولا غول، کوئی آسیب نہیں ہے، کوئی بھوت پریت نہیں ہے جس کو تم نے اپنے تصور میں حقیقت سمجھ رکھا ہے۔ ولا طیرہ، اور کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے کہ جو اس کی قبر پہ بیٹھ کے واویلا کرے، بین کرے، روئے دھوئے اور کہے کہ جی اس کے قاتل کو قتل کرو، اور کوئی پانسے بازی نہیں ہے جس سے تم شگون مراد لیتے ہو، صحیح ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا ولا سفارہ، اور سفر سے تم جتنی نحوستیں مراد لیتے ہو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب باطل ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی توحید کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، اور تمام طاقتوں کو سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، ساری اتھارٹیز اس کو حاصل ہے، سپریم پاور اس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی، اس طرح کی کوئی توہمات کے سلسلے کو نہیں رکھا، بلکہ اسلام اس معاملے میں بہت کلیئر ہے
کسی قسم کی خام و خواہ کی بھوت پریت مراد لینا، آصف زدگیاں مراد لینا اور ٹوٹکے ٹونے کرنا اور اسی طرح سے باطل تصورات کو حقیقت فرض کر لینا اور اس پہ اپنی زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا یا اس کے لحاظ سے ڈرنا یا خوش ہونا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر سال اللہ کا ہے، ہر ساعت اللہ کی ہے، ہر گھڑی اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے تو وہ سب برابر ہیں۔ ہاں بعض دنوں کو فضیلت حاصل ہے، بعض مواقع کو فضیلت حاصل ہے، بعض چیزیں یادگاریں ہیں، ان سے اچھی چیزیں منسوب ہیں، تو تم اس طرح کرو، بدفعلی وغیرہ مراد نہ لو، بدشگونی مراد نہ لو، تو توہم پرستی سے یہ مراد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عقیدہ توحید کی بنیاد پہ، اللہ رب العزت کی وحی پر مبنی تعلیمات کی بنیاد پہ اس وہم پرستی کی جڑ کاٹ دی۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ پروفیسر صاحب ایک اور چیز وضاحت طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور جب ہم توہم پرستی کی بات کرتے ہیں تو توہم کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور آپ نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بہت سپرسٹیشیس ہو گئے تھے، وہ ایسی چیزوں پر اعتقاد رکھنا شروع کر دیا انہوں نے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا۔ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ توہم پرستی کا شکار کب ہوتا ہے، اور وہ کیسے اس طرح اپنی عقل کو پس پردہ چھوڑ کر توہم پرستی کی طرف چل پڑتا ہے؟ اصل میں دیکھیں اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے، ایک بات پہلے اس کو ذہن میں رکھیں کہ توہم پرستی ساری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ وہم سرایت کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ معاشرہ ان وہموں اور توہمات کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم کوئی معقول آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی، مہذب آدمی ان وہموں کے زیر اثر کیسے آ جاتا ہے؟ تو وہ اس طرح آ جاتا ہے کہ بچپن سے ہی اس کو گھٹی میں یہ توہم پرستی دی جاتی ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ بدفعلی ہے، یہ برائی ہے، یہ منحوس ہے، یہ مردود ہے، یہ مقہور ہے۔ بچپن سے جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ تصورات ٹرانسمٹ کیے جاتے ہیں، تو یہ نسل در نسل چونکہ یہ روایت چل رہی ہوتی ہے تو یہ عقیدے کا روپ دھار لیتے ہیں، اور پھر عقیدے جو ہے وہ انسان کے جذبات میں گوندھ دیے جاتے ہیں، تو جذبات کا جب وہ حصہ بن جاتے ہیں تو انسان تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے بھی، اسلامی تعلیم پر ہوتے ہوئے بھی، باشعور ہوتے ہوئے بھی، معقولیت پسند ہوتے ہوئے بھی اس سے جان نہیں چھڑا پاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ توہم پرستی کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی جڑ کاٹنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خدا کی توحید پر اٹل ایمان رکھیں، مضبوط یقین رکھیں اور اللہ رب العزت سے لو لگائیں۔ جتنی آپ کے اندر روحانیت بڑھے گی اتنا آپ کے اندر سے یہ باطل اوہام، توہمات، وہم پرستیاں زائل ہوتی چلی جائیں گی، نکلتی چلی جائیں گی۔ ورنہ یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، ان کو ڈیلیوژنس کہا جاتا ہے، اور یہ پیرانوائڈ ڈیلیوژنس کی صورت اگر اختیار کر لیں تو شدید ذہنی اختلال کو جنم دیتے ہیں اور انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، جس کا باقاعدہ سائیکیٹرسٹ کے ذریعے علاج کروایا جاتا ہے۔ تو یہ تو اتنی بری چیز ہے۔ تو مہذب دنیا بھی اس توہمات کی اسیر ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اس میں جکڑی ہوئی ہے۔ صرف خدائے واحد کی پرستش، اس پر ایمان، ایقان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خدا کے علاوہ کسی کو طاقت کا سرچشمہ نہ رکھنا، اس کے آگے سرنڈر کرنا، اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم توہمات سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ ناظرین، توہم پرستی سے کیا منفی اثرات ایک معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، اسی حوالے سے مزید گفتگو جاری رہے گی، لیکن جہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم چلتے ہیں بریک پر۔ سوالات کا سلسلہ مزید جاری رہے گا، آپ اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ info@iqra.tv پر۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی توہم پرستی سے ایک معاشرے پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پروفیسر صاحب اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک معاشرے کے اندر جب منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو معاشرہ حقیقت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں بر عظیم میں تو یہ جو روایت ہے یہ ہندو مذہب کے اختلاط کے ساتھ مارد وجود میں آئی کہ یہاں پہ غیر مسلم اور مسلم ایک مخلوط معاشرہ تھا۔ یہ تو پاکستان کی تقسیم کے بعد صورتحال تھوڑی کلیئر ہو گئی۔
لیکن اس سے پہلے اور صدیوں سے یہ چلتا آ رہا تھا معاملہ کہ مسلمان اور ہندو اور دیگر اقوام جو ہے وہ مل کر ہی رہتے تھے، مخلوط طور پہ رہتے تھے۔ تو ظاہر ہے جو دیگر مذاہب کی باطل توہمات اور تصورات تھے، جاہلانہ تصورات تھے یا جاہلیت پر مبنی تصورات تھے، وہ غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں میں بھی دار آئے، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی دین کو بحیثیت ضابطہ حیات فالو نہیں کر پاتا، اور ہم جو ہے وہ چند عبادات اور رسومات اور مناجات بجا لا کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم مذہبی ہو گئے، جبکہ مذہب کا اس سے ایسا تعلق نہیں ہے، بلکہ دیندار ہونا اپنے اندر ایک جامع مفہوم رکھتا ہے۔ تو غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں میں یہ چیزیں سرائیت کر گئیں۔ اب چونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے ذہن میں جیسے مختلف سوچیں پروان چڑھتی ہیں، اسی طرح سے انسان کے ذہن جو ہے وہ قوت واہمہ کو بھی تراشتا ہے، اس کے اندر قوت واہمہ بھی موجود ہوتی ہے جو وہم پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک انسان کا ایک ہی معاملے کو لے کر بار بار تجربہ خراب ہوتا رہے تو اس کو ایک طرح سے یقین ہو جاتا ہے، یار میں یہ والا کام شروع کرتا ہوں نا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں آتا۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ پھر وسوسہ ہے، شروع میں وسوسے کی صورت میں آتا ہے، پھر وہ وسوسہ جڑ پکڑ لیتا ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، پھر وہ وسوسہ جڑ پکڑ لیتا ہے تو آپ کو اس پر یقین ہونے لگتا ہے، اور آپ ایک ایسی چیز کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، حقیقت فرض کر لیتے ہیں جو اصل میں حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ امور بجا لانے کے مکلف ہیں، آپ اپنے امور کو انجام دینے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، حالات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیں، توکل کی تعریف کیا بتائی گئی کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، ہم اسباب اختیار کرنے کے پابند ہیں اور اسباب کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے کام انجام دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک فرد جب اسے کوئی کام بار بار کرنا پڑے اور کام کا نتیجہ خراب آئے، ایک ہی کام کا نتیجہ، تو وسوسہ آتا ہے، نہیں یار اس کام میں تیرے لیے جو نا نحوست ہے، یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کام تمہارے لیے بدشگونی والا ہے، یہ کام تمہارے لیے بدفعالی والا ہے، یہ کام تمہارے معاملات کو خراب کرنے والا ہے۔ اب یہ وسوسہ پھر دل میں جڑ پکڑتا ہے، سوچ میں یہ سوئی اٹک جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک غیر حقیقی بات کو حقیقت فرض کر لیا جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے پوری زندگی پھر اسی نتیجے کے ساتھ گزارتا ہے، اس پہ یقین کر لیتا ہے، نہیں یار یہ کام میں کروں گا تو اس کا نتیجہ خراب آئے گا، اور اللہ پر سے توکل والی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ پہ سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جو ساری اتھارٹیز رکھتا ہے، سارے طاقت کا سر چشمہ ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، متصرف القلوب ہے، مسبب الاسباب ہے، اس کی طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ اور ایک وقت آتا ہے انسان جو ہے وہ مرتے مر جاتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی وصیت کر جاتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اگر یہ کام کرو گے تو تم نحوست کا شکار ہو جاؤ گے، یا فلاں بزنس نہیں کرنا، اگر یہ بزنس کرو گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی وقت، نہ کوئی سان، نہ کوئی ساتھ، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی امر، نہ کوئی معاملہ، نہ کوئی مہم، اصلاً کسی چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لوگ مکان لیتے ہیں توہمات کا شکار ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں توہمات کا شکار ہوتے ہیں، کہیں بزنس شروع کرتے ہیں توہمات کا شکار ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں توہمات کا شکار ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان دنیا بھر میں آپ جائزہ لیں، آپ کو مسلمان جہاں دنیا کے مختلف خطوں میں بستے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ روایتی باطل توہماتی تصورات کا کہاں کہاں شکار ہیں۔ آپ حیرت کریں گے کہ یہ وہ قوم ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ کے دین کو مانتی ہے، اور رسول اللہ نے تو ان وسوسوں کی جڑ کاٹ دی تھی، ان باطل تصورات کی، توہمات کی، غیر حقیقی فرضی باتوں کی، جاہلیت پر مبنی باتوں کی جڑ کاٹ دی تھی۔ ہم سے اچھا تو حجاج بن یوسف تھا۔ اب حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر کے طور پہ اس کا تعارف ہے، اور اس کی شہرت بادشاہوں شہنشاہوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ جس نے صحابہ کرام کا قتل کیا، جس نے تابعین اعظام کا قتل کیا، اور جو مسجد بن کر کے اپنے مخالفین کی گردنیں اڑا دیا کرتا تھا، یہ وہ حجاج بن یوسف ہے۔ لیکن اگر عقیدے کے اعتبار سے بات کریں تو اس کا عقیدہ دیکھیں کتنا مضبوط تھا۔ ایک دن حجاج بن یوسف اپنے گھر میں گیا، جب گھر میں گیا تو صحن کے اندر اس کے خادم اور خادمائیں جمع تھے، اور دور سے ایک چیز کو دیکھ رہے تھے۔ حجاج نے غصے سے پوچھا یہاں کیوں جمع ہو؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایک گیند نما کوئی چیز ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو جادو کر کے کسی نے حجاج کے گھر میں پھینکا ہے۔ تو وہ ان سب کو ہٹاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی کو لیتا ہوا وہ قریب جاتا ہے اور کہتا ہے جادو اور حجاج کے گھر میں، یہ کہہ کر وہ گیند زور سے باہر پھینک دیتا ہے، کہتا ہے لو چلو جادو ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل میں وسوسہ کاٹنے کا صحیح طریقہ۔ تو ہم سے اچھا تو عقیدے کے معاملے میں حجاج بن یوسف ہوا۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حجاج بن یوسف کو پتا تھا کہ ایسے کچھ پھینکنے سے جادو نہیں ہو جاتا، ایسے کچھ پھینکنے سے نحوست نہیں آ جاتی۔ ہاں، اگر آپ ماننا شروع کر دیں گے تو آپ اس کے زیر اثر آ جائیں گے، کیونکہ آپ کی نفسیات رفتہ رفتہ یقین کرنے لگے گی، اور یقین کی جو کیفیت ہے نا وہ بڑی جاندار ہوتی ہے۔
प्रोफेसर साहब, हमारे माशरे में देखने में एक और चीज़ मिलती है कि हम जितना भी कहते हैं कि तवाहुम परस्ती से हमारे माशरे में मुस्बत असरात मुरतब नहीं होते, मनफी असरात ज़्यादा मुरतब होते हैं। इंसान सलीमुत फितरत है, इंसान के पास अक्ल है, लेकिन फिर भी इंसान तवाहुम परस्ती के शिकार तो ज़रूर है हमारे माशरे में। क्या तवाहुम परस्ती वक्ती तौर पर कोई फ़ायदा इंसान को पहुँचाती है जिसकी वजह से वो इंसान उसकी तरफ चल पड़ता है? देखिए, तवहम परस्ती तो कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती। ये सिर्फ इंसान के मानने वाली बात है कि वो चूँकि बचपन से एक बात उसकी घुट्टी में शामिल कर दी जाती है और उसके बड़े उसको वो बात बावर करा रहे होते हैं, वो रफ्ता रफ्ता उसको हकीकत समझने लगता है। ये चीज़ उसके जज्बात में गुंद जाती है और जज्बात में गुंद कर गोया एक तरह से उस पर यकीन पैदा हो जाता है और वो अक़ीदे का दर्जा इख्तियार कर लेता है। तो ये चीज़ फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुँचाती है। आपके दुनियावी मामूलात को मुतासिर करती है, आपके मामलात को मौखर करती है, आपको बहुत सारी चीज़ों में डिले करवा देती है और बहुत से कामों से आपको रुकवा देती है जो कि जायज़ काम होते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ महीने में शादी नहीं करना चाहिए, फ़लाँ दिन में ये काम नहीं करना चाहिए, फ़लाँ वक्त में ये सफ़र नहीं करना चाहिए, फ़लाँ दिन में नाखून नहीं काटना चाहिए, फ़लाँ पहर में सोना नहीं चाहिए, ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ये जी इस तरह के। अब आप मुझे बताएं कि इस्लाम जो है वो दीन फ़ितरत है, सही है, इस्लाम दीन एतदाल है और इस्लाम इंसानियत का दीन है, माकूलियत का दीन है। मंतकी तौर पे बिल्कुल सेट तालीमात हैं इस्लाम की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है और ये सारा फ़िज़िकल वर्ल्ड, ये सारी कायनात जो है वो क़वानीन कुदरत के ताबे चल रही है। अब आप मुझे बताएं अल्लाह ताला अपने क़वानीन को क्यों तब्दील फरमाएगा? तो बिला वजह के करिश्मे क्यों होंगे या अनहोनियाँ क्यों होंगी? ऐसे चमत्कार की तवक्को रखे क्यों इंसान कि मैंने ऐसा कर दिया तो यूं हो जाएगा, इसका नतीजा उलट आ जाएगा या मुझे नुकसान हो जाएगा? तो तवहम परस्ती किसी भी एतबार से, किसी भी सतह पर, किसी भी फ़र्द को किसी भी उम्र में आर्जी तौर पर भी, वक्ती तौर पर भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती, बल्कि ये एक बीमार जहनीत की अलामत है, बीमार नफ्सियात की अलामत है। इस्लाम जिस अक़ीदे की आपको दावत देता है और जिस अक़ीदे पे आपको यकीन रखने का कहता है, ईमान रखने का कहता है, अगर आप उस अक़ीदे पर रासिख़ हो जाएँ, मज़बूत हो जाएँ, तो आप यकीन करें आप नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद हो जाएंगे, ज़हनी तौर पर तवाना हो जाएंगे, क़ल्बी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे और आपकी शख्सियत के अंदर वो चीज़ झलकेगी और लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी शख्सियत की मुस्तहकम होने का राज क्या है, आपके सेल्फ़ इस्टीम्ड होने का राज क्या है, ये लोग आपसे पूछेंगे। ये अक़ीदे की क़ुव्वत है जो आपको इतना पावरफुल बना देगी। तो तवहम परस्ती बिल्कुल मनफी चीज़ है और बिल्कुल कैटेगोरिकली हम इसे नलीफाई करते हैं क्योंकि इस्लाम इसे नलीफाई करता है, शारे अलैहिस्सलाम इसे नलीफाई करते हैं। देयर इज़ नो यूज़ टू बिलीव ऑल दैट मैटर्स। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रोफेसर साहब ने रहनुमाई फरमाई कि तवाहुम परस्ती क्या है और एक इंसान तवाहुम परस्ती का शिकार कब हो जाता है। इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इंसान अपनी ज़हनी तौर पर अपनी ज़हनी सेटिस्फेक्शन के लिए हकीकत से मुँह छुपाता है और वो तवाहुम परस्ती का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, हम सवालात का सिलसिला और सीखने सिखाने का मरहला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। आप अपना फ़ीडबैक भी हमारे साथ दे सकते हैं info@iqra.tv पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी तवाहुम परस्ती के हवाले से कि इस्लाम में तवाहुम परस्ती के हवाले से क्या कहा गया है और ईमान, एक मुसलमान का ईमान किस तरह का होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आखिर में आप तवाहुम परस्ती को खुलासतन क्या कहेंगे कि तवाहुम परस्ती क्या है और इससे हम कैसे बाज रह सकते हैं? देखिए, हमने तो तफसील से तमाम परस्ती का सारा पस मंज़र भी वाज़े कर दिया और किस तरह से मुसलमानों के अंदर ये रिवायत दर आई ये भी बता दिया और इस्लाम की तालीमात क्या हैं। ख़ुद नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम परस्ती के ताल्लुक़ से क्या बताया और अक़ीदा एक मुसलमान का ईमान क्या होना चाहिए, ये सारी बातें तफसीली तौर पर ज़िक्र हो गई हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ कि इस्लाम और तवहुम परस्ती साथ नहीं चल सकते। इस्लाम ऐसा दीन है, इस्लाम ऐसी उलूही तालीमात पर मबनी अक़ीदा है, ईमान है, नज़रिया है कि उसके साथ तवहुम परस्ती चल ही नहीं सकती। ये वो मज़बूत कानून है, ये वो मज़बूत और मुस्तहकम अल्लाह की वही है कि इसके साथ वहम परस्तियाँ, गैर हकीकी बातें, बातिल तसव्वुरात नहीं चल सकते, बल्कि तसव्वुरात बातिल की तो जड़ काटता है इस्लाम जी, सही है ना।
تو ایک مسلمان اگر اسلام کی صحیح تعلیمات پہ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے گئے صحیح منشور پر عمل شروع کر دے تو توہم پرستی کی ویسی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے تمام وجود کو، اپنے قلب و نظر، دل و دماغ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ پروردگار ہے، وہ کردگار ہے، وہ پالنہار ہے، وہ ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ متصرف القلوب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ سارے اختیارات، ساری طاقتیں، ساری توانائیاں، سارا کا سارا جو اتھارٹی ہے وہ اللہ کو حاصل ہے۔ اور جب ایسے اتنی برتر بلند و بالا ہستی کے آگے جو ہر چیز سے ماورا ہے، جو ہر چیز سے ماورا ہے، اس کے آگے آپ نے سرنڈر کر دیا، اسے اپنے سارے امور کا آپ نے سرپرست مان لیا، اور سب اس کی عطائیں ہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں پھر کوئی دوسری چیز کس طرح سے آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو جائے؟ تقدیر کا تعلق کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، امور تقدیر کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، آپ کا نصیب آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، صحیح، اپنے ارادے کے آپ خود مالک ہیں، صحیح ہے، آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں اپنے باطل تصورات کی وجہ سے، توہمات کے زیر اثر آ کر اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اپنی انسانی حیثیت کو پست کرتے ہیں، اپنے ارادے کے اختیار کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ ہے ہی نہیں، صحیح نا؟ تو آپ فری ول نہ رہے، آپ کی سیلف ڈٹرمنیشن کہاں گئی؟ آپ کی فری ول کہاں گئی؟ اور بحیثیت مسلمان بات کریں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیسا سرنڈر کیا؟ آپ کے اس کمٹمنٹ کا کیا ہوا؟ آپ کے اس توکل اللہ کا کیا ہوا؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وہ کیفیت کہاں گئی؟ آپ کی ایمانیات کیا رہیں؟ آپ کے عقائد کیا رہے؟ آپ کے نظریات کیا رہے؟ آپ کے مسلمات کیا رہے؟ آپ کے مستندات کیا رہے؟ آپ کے معتبرات کیا رہے؟ یعنی ہر چیز آپ نے جھٹلا دی نا ایک طرح سے اپنے عمل سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں نحوست ہے، اس چیز میں قدورت ہے، اس چیز میں بدشگونی ہے، اس چیز میں بدفعلی ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی چیز کی کوئی بھی خاصیت اصل میں نہیں ہے، کوئی چیز بھی مؤثر بالذات نہیں ہے، کوئی چیز بھی متصرف بالذات نہیں ہے، کوئی چیز بھی مستقل بالذات نہیں ہے۔ اللہ مستقل بالذات ہے، اللہ متصرف القلوب ہے، اللہ مستقل بالذات ہے، وہ بارگاہ صمدیت ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے تو آگ بھی نہیں جلا سکتی، جب تک وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی بھی شے اپنی تاثیر ظاہر نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے حکم سے اور اس کے کن کہنے کی ہر شے محتاج ہے۔ تو یہ ہے ہمارا نظریہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا ایمان، ہم نے اس کے آگے سرنڈر کیا ہے۔ اور یہ اتنے بڑی یقین کی قوت ہے کہ جب یہ یقین ایک مسلمان کو آ جاتا ہے، یہ یقین اگر حجاج بن یوسف کو آ جائے تو آپ دیکھیں کہ جہاں اس کے سارے گھر والے، اس کے ملازمین ایک چیز کو جادو مان کے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کھڑے ہیں، اور وہ آ کے ایک دم سے اس کو اڑا کے پھینک دیتا ہے۔ یہ ہے وہ یقین، اگر وہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم میں آ جائے تو آپ دیکھیں وہ اپنی جگہ ایمان کا کتنا مستحکم شاندار مظاہرہ کرتا ہے، اور نہ آنے پہ آئے تو مزار کا بیٹھا ہوا مجاور ایک ولی اللہ کے قرب میں رہتے ہوئے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی عطا سے نہیں ماننا ہوتا، بلکہ اس کا نظریہ غلط ہو جاتا ہے، بدعت پر مبنی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی محروم رہ جاتا ہے، جبکہ وہ صالحین کی بارگاہ سے قریب ہے۔ باوجود اس کے صرف نظریے کا فرق ہے، یقین کا فرق ہے، باطل تصور کا فرق ہے، باطل اوہام کا فرق ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نوعیت بدل جاتی ہے معاملے کی۔ تو ایک مسلمان جو ہے عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے تعلق سے بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ وہم پرستیاں کچھ نہیں ہیں، یہ سب باطل ہیں، فاسد ہیں، ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، اور ہمیں اسی طرح اس کو باور کرنا چاہیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچپن سے یہ چیز سمجھانی چاہیے تاکہ ان کے عقیدے میں کسی قسم کی کثافت اور توہمات شامل نہ ہونے پائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح ایک میان میں دو تلواریں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی ایمان اور توہم پرستی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اختتام ہوا چاہتا ہے، آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں info@iqra.tv پر۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔